جو ہے رشے جنا بن جائے گا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سبحان اللہ، اس کی جشن ولادت کے سلسلے میں یہ محفل رسول کا انعقاد ہوا ہے، یعنی کہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی آل کی آمد ہوئی ہے سبحان اللہ، انہی کی اولاد، انہی کے نور نظر وہ عظیم ہستیاں الحمدللہ ہمارے کندر پور میں تشریف لائی ہیں، جن کے وجود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ رہا ہے۔ بے شک بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جس ذات میں ہے، الحمدللہ آج اس مبارک حصے کی آمد اپنی بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اور آپ کو بلا مبالغہ ایک بات بتاؤں، ماشاءاللہ ہمارے شاعر اہل سنت استاد الشورا بھائی نیاز عالم اسماعیلی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نقیب اہل سنت اظہار علم قادری صاحب، ان علماء کرام کے موجودگی میں میں ابھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ابھی الحمدللہ یہاں پر آنے سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں تھا، تقریباً 15-20 منٹ تک گفت و شنید کا معاملہ رہا، اسی دوران حضرت کے گھر بنارس سے کوئی صاحب پہنچے ہوئے تھے ملاقات کی وجہ سے، غور سے سنیں، یہ وہ بات ہے، یہ وہ کرامت ہے جو ابھی خود میں نے مشاہدہ کیا، مبالغہ آ رہی نہیں، کذب بیانی نہیں، بلکہ اپنی کانوں سے سنی ہوئی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل رسول میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت کے یہاں پر کال آیا، اس لڑکی کے گھر سے جو بنارس سے حضرت کے گھر پہنچا ہوا تھا کہ حضور ایک صاحب آپ سے ملاقات کی غرض سے آئے تھے، یہاں سے نکلے ہوئے تقریباً 10-12 گھنٹے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، وقت تقریباً 10-12 گھنٹہ ہو چکے ہیں، لیکن اب تک کہ وہ اپنے گھر نہیں پہنچا۔ میرے سامنے کی بات ہے، حضرت اپنی انگشت مبارک کو اوپر اٹھاتے ہیں، ابھی جسٹ جو میں دیکھا وہ بیان کر رہا ہوں، اپنی انگلی کو اوپر اٹھاتے ہیں، اب اللہ جانے کیا وظیفہ پڑھتے ہیں، دم کرنے کے بعد جو ہی ہاتھ پر یوں مارتے ہیں، ابھی 1 سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں آیا تھا، 1 سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں ہوا، کال ہے کہ الحمدللہ بچہ جو ہے گھر پہنچ چکا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1 سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں ہوا، ادھر جو ہے یوں ہاتھ مارتے ہیں، ادھر کال آ رہا ہے جو میری آل سے محبت رکھتا ہو، اگر واقعی آل نبی سے محبت رکھتے ہیں میرے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر لیں، اہل بیت نبوت پہ، اہل بیت نبوت پہ، اہل بیت نبوت پہ، اور ماشاءاللہ یہ وہ مشائخ ہیں جو آج تک کے عقیدے کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، یہ وہ نہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام اس معنی کر کے لے رہے ہو کہ اپنی روٹی چلائے، اپنے دکان چلائے، پیٹ کا سودا کرے، نہیں، بلکہ ان کے بڑے بھائی جان مخدوم المشائخ حضور سیدنا سرکار گلزار ملت مدد اللہ علی کی ذات کریمانہ وہ ذات ہے کہ آج بھی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار کے سچے مصداق ہیں، یہ وہ مشائخ ہے۔ سبحان انشاءاللہ حضرت کی جب آمد ہوگی ہم اور آپ اپنی آنکھوں کی روشنی کو بڑھائیں گے، ابھی جو ہے یہ تمہیدی کچھ کلمات تھے، آپ کو آپ کی ذہنوں میں یہ بات پہنچانی تھی کہ الحمدللہ حضرت آ چکے ہیں، آل نبی نے انشاءاللہ جب تک کہ حضرت کی آمد نہیں ہو رہی ہے آپ وعدہ کریں کہ آپ بیٹھیں گے، اور دوستو یقین مانیں اپنی قسمت پہ ناز کریں، اللہ اللہ نبی کی اہل بیت جو ہے گھر کے جو افراد ہیں، معلوم ہے یہ کون ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے نسل پاک سے حضرت امام حسن و حسین کے صاحبزادے ہیں، اور مولا علی کون ہے؟ غدیر خون میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر یوں بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھو، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جو مجھے محبوب رکھتا ہے، یاد رکھنا آج سے وہ علی کو بھی اپنا محبوب بنے، علی کو بھی وہ اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ حضرت کی جلوہ گری قریب ہونے والی ہے۔ میرے بعد آپ حضرت کی ابھی حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ کے اپنے مغز بیان سنیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں آئیے ذرا اپنے موضوع کی طرف چلوں، اس سے پہلے آپ کے ذہن کے گرد و غبار کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک کہ ہم اور آپ اسی باتوں میں الجھے ہوئے کہ آیا یہ
جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام نے منایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ تو ذرا 2 منٹ کی گفتگو میری غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب فرما دیجئے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک لولا لما خلقت الارضین۔ اے حبیب اگر تو نہ ہو، تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم آسمان کا شامیانہ نہ لگاتے، زمین کا فرش نہ بچھاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم انبیاء کرام کو بھی دنیا میں نہ بھیجتے۔ اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، اللہ اکبر، اللہ خود فرماتا ہے حبیب اگر تمہیں دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا، اگر تمہاری وجود کو جو ہے دنیا میں نہیں بھیجنا ہوتا تو ہم اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتے۔ آج جو ہے امت اس بات میں مبتلا ہے، اس بات میں جو ہے بحث کر رہی ہے، مناظرہ کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ ہاں صاحب قرآن سے ثابت ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستو، آپ کیسی امتی ہو، آپ کیسی امتی ہو، آپ کیسے امتی ہو کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر اگر اپنے گھروں کو سجا لے، مسجدوں کو سجا لے، ولادت کی محفل سجا لے، جیسے اسماعیلی نعت پڑھ لے، حضرت غلام معین الدین نعتیہ کلام پیش کر لے، علامہ شہادت صاحب قبلہ اگر نبی کی آمد پر جو ہے خوشیوں کا اعلان کرے، اپنی تقریر میں یہ درس دے کہ دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، آپ کہنے لگتے ہیں جناب یہ دوسرا عید کہاں سے آ گیا؟ اسلام میں تو فقط 2 ہی عید ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ لیکن آؤ ذرا صحابہ کرام کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بادشاہ کی طرف، یہ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی کے یہ وقت کی بات ہے، ابھی آپ اسلام قبول نہیں فرمائے ہیں، دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے، ہاتھ میں دامن اسلام نہیں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفیر بن کر کے آتے ہیں۔ جب آنے کے بعد دربار رسالت کے معاملات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اپنے بادشاہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، علامہ صاحب یہیں پر ہے تو راہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی فرماتے ہیں جب وہ اپنے بادشاہ کی طرف چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کبھی بھی جو ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی کی یہ بات سن کر کے وہ بادشاہ کہتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح محمد کی کیا خصوصیت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا زیادہ فوجیں ہیں، کیا زیادہ تلواریں ہیں، کیا زیادہ برچیاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی فرماتے ہیں نہیں، ان کے پاس اصحاب نبی، ان کے پاس اصحاب کی تعداد بھی کم ہے، تلواریں بھی کم ہیں، نیزے بھی کم ہیں، جانور بھی کم ہیں، لیکن ہاں ان کے جو اصحاب ہیں ان سے سچی پکی عقیدت کرنے والے ہیں۔ سنی اور عقیدہ مل رہا ہے بخاری کی اس روایت سے، ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی بارگاہ رسول کی منظر کشی کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ان کے اصحاب وضو کے پانی کو لینے کے لیے ایسے دوڑتے ہیں، ایسے لپکتے ہیں کہ لگتا ہے ان میں آپس میں تلواریں چلنے لگے گی۔ جب ان کے بال کو جو ہے تراشا جاتا ہے، ان کے اصحاب ان کے بال کو لے کر کے اپنی ٹوپیوں میں، اپنی دستاروں میں سن لیتے ہیں۔ جب وہ تھوک پھینکتے ہیں، ان کی تھوک مبارک کو لینے کے لیے اصحاب دوڑ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنہیں وہ تھوک ملتا ہے وہ اپنی پیشانیوں پر مل لیتے ہیں، سینوں پہ لگا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنی پیشانیوں میں ملتے ہیں، سینوں میں لگا لیتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اور جنہیں نہیں ملتا ہے وہ ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مس کر لیتے ہیں۔ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھ میں پایا تھا، انہیں لگانے کے بعد اپنے پیشانیوں سے ملتے ہیں، چہروں پر پھیر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر تھے، مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، حضرت صحابہ کرام اپنی ہاتھوں کی تھپکیاں دے کر کہتے ہیں ابو بکر حضور آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حضرت ابو بکر کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر قبلہ کی طرف سے اپنے رخ کو پھیر لیتے ہیں۔ علماء ہے پوچھے ان سے، اسلام میں نماز جو ہے بڑی محترم بشان عبادت ہے، افضل العبادت ہے، اس کا ایک فرض ہے کہ نماز کی حالت
ہے اگر قبلہ کی طرف سے آپ پھر رہے ہیں نماز آپ کی باطل ہو جائے گی نماز آپ کی نہیں ہوگی